اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس دعا کا آغاز کر رہے ہیں اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے 4 بہترین چیزیں مانگی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہماری پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ ان 4 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 4 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مانگنی سکھائی ہیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایک جامع دعا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا ہے اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، انی یقیناً میں، اللہم اے اللہ یقیناً میں، اسألک آپ سے سوال کرتی ہوں یا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جیسے کہ اگر میں اپنے لیے کہوں تو میں اس کا ترجمہ کروں گی آپ سے سوال کرتی ہوں، لیکن اگر یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألک، اسألو جو فعل ہے اس کے 2 طرح کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اسألک یعنی کہ میں سوال کرتی ہوں، یا اسألو میں سوال کرتا ہوں، دونوں کے لیے یعنی مذکر یا مؤنث یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو اس لیے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، الہدی ہدایت کا، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں۔ اب ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے ہمیں، اہدنا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں۔ دیکھیں اگر دنیا میں ہمیں ہر نعمت ہو، ہر نعمت، آپ نے دیکھا ہوگا کفار کے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں نا، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ بھی اپنے جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، وہ بھی اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہوں گے، وہ بھی کئی ساری نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن ان کی ساری نیکیاں رائگان جائیں گی، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کیونکہ ان کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اللہ نہیں ہے، ان کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اور جنت کی طرف لے جائے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شرکا بنا لیے ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ تو اصل ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے۔ تو اس لیے یہاں پر جو پہلی چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہدایت ہے، یعنی جو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں اس دعا میں وہ ہے ہدایت۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ یقیناً میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں یا ہدایت کا سوال کرتی ہوں، والتقی، اور تقوی کا۔ ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تقوی ہوتی ہے۔ اس کا بھی آپ قرآن پاک سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے بھی اس کا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تقوی کتنی ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جب ہم دوسرا پیج قرآن پاک کا دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں تو ہوتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لا ریب فی، یہ کتاب لا ریب فی ہے، اور ھدی للمتقین اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ملے گا متقین کو، اور متقین کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ تو ہدایت تو ہمیں ملے گی، لیکن وہ ہدایت ہمیں کس طرح سے ملے گی؟ متقین جب ہم بنیں گے۔ تو یہ تقوی ہے کیا؟ اصل میں تقوی ہے خود کو بچانا، خود کی حفاظت کرنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے لیے سوچنا۔ جسے ہم اکثر مقامات پر دنیا کے حساب سے اپنے لیے سوچتے ہیں نا، اپنے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، اب جو ہمیں پسند ہوتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا جو اپنے بارے میں سوچنا ہے یہ ہمارا ہو ہدایت کے لیے، یعنی کہ آخرت کے لیے، آخرت میں رسوائی سے بچنے کے لیے، اللہ کے
अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की गज़ब और अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए जो हमारे अंदर एक तड़प हो, उस तड़प को तक़वा कहते हैं। ये यानी जैसे कि एक डॉक्टर हमें बताता है कि आपको ये मसला है, अल्लाह खैर करे, सबको सेहत दे, लेकिन अगर किसी को कोई मसला हो जाता है तो वो बताता है कि आपको इस फलां चीज़ से परहेज़ करनी है, क्योंकि इसमें ही आपका फ़ायदा है। अगर आपने परहेज़ नहीं की तो आपका ये जो मसला है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। बात को समझिएगा, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें एक दायरे में अंदर रखा है। इस्लाम एक दायरा है। हिदायत जो अल्लाह ताला ने दी है वो एक दायरे के अंदर है। अगर हमने उस दायरे को अगर हम उस दायरे के बाहर निकले या उस दायरे को पार कर लिया तो यूँ समझें कि हम तक़वा से बाहर हो गए, यानी कि हमने अपना बचाव करना छोड़ दिया, हम लापरवाह हो गए, हमें कुछ भी फ़र्क ना पड़ा कि हम जो है सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, या अल्लाह हमसे राज़ी है या राज़ी नहीं है। तो एक जो ख़याल होता है ना खुद की हिफाजत में, यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, किस लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है, पैदा किया गया है, इस तरह के सवाल। ज़मीन और आसमान मेरे लिए बने हैं, पूरा जो समा है, जो भी ज़मीन और आसमान के बीच में है, पानी हो गया और इसी तरह बारिश हो गई, इसी तरह दरख्त हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ मेरे लिए बनी है। तो मैं किस लिए बनी हूँ, इस तरह के सवालात हम खुद से पूछें। मैं किसके लिए हूँ, क्यों हूँ यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या, एक नस्बुल ऐन लेना तक़वा है। तो ए अल्लाह, मैं आपसे हिदायत और तक़वा का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ और पाक दामनी का मैं आपसे सवाल करती हूँ। देखें, हिदायत भी मिल जाए और तक़वा भी मिल जाए तो पाक दामनी एक बड़ी चीज़ होती है, यानी कि इज़्ज़त, यानी कि दुनिया में हम जो हैं वो बाइज़्ज़त रहें, यानी कि हम जिस हिदायत के रास्ते पे हों, जिस तक़वा में हम चले, यकीनन अल्लाह ताला हमें सीधी राह और हमारे अंदर जो तक़वा है वो बेहतरीन ही देंगे। उसके बाद जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो पाक दामनी हो, वो पाकीज़गी हो जो हमारे अंदर पैदा हो। तो ये अल्लाह, हम आपसे पाकीज़गी यानी हमारी रूह पाक हो, हमारा जिस्म पाक हो, हम तमाम बुराइयों से बचे रहें। हिदायत और तक़वा मिलने के बाद जो हमारे अंदर चीज़ पैदा होती है वो पाकीज़गी होती है, यानी हम पाक होते रहते हैं इन दोनों चीज़ों से। तो अल्लाह हमें पाक कर दे। वल अफ़ाफ़ और पाक दामनी का मैं आपसे सवाल करती हूँ। और आखिरी जो चीज़ है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ के बाद आखिरी चीज़ वो है अल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी, मैं बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको ये दुआ याद हो जाए। बेहतरीन और जामे दुआ है ये। जैसे हमने आफ़ियत वाली दुआ सीखी थी, उसमें एक लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ आफ़ियत जो है वो जामे था, उसमें बहुत सी मानाएँ आ जाती थी और वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगना सिखाया। तो ये जो दुआ है इसमें जो चारों चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, अल्लाह से सवाल किया है, ये चारों चीज़ें बहुत अहम है हमारे लिए। तो एक जामी दुआ है जो हमें अल्लाह ताला से कहते रहनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत, तक़वा और पाक दामनी अता करें। और आखिरी जो चीज़ है वो है अल गिना वल गिना, और हमें गिना अता करें। मैं गिना को यहाँ पर लिख रही हूँ। अब गिना क्या है? गिना एक बहुत ही, यूँ समझें कि दुनिया में तक़वा और हिदायत बरकरार रखने के लिए एक अहम चीज़ है। गिना एक अहम चीज़ है। अगर आप ये तीनों चीज़ें, हिदायत, तक़वा और पाक दामनी बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको गिना की ज़रूरत पड़ेगी। अब गिना है क्या? गिना का मतलब है गनी हो जाना, बेनियाज हो जाना, यानी कि औरों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, मेरी फ़लाँ कज़िन के पास क्या है, मेरी फ़लाँ आंटी के पास क्या है, और मेरी बहन के पास क्या है। इस तरह की जो ख़यालात होते हैं या जो नज़र होती है दूसरों की चीज़ों पर, ये हमें हिदायत से और तक़वा से दूर ले जाती है, यानी हमें दुनिया में हमें लगा देती है। यानी हम बस ये सोचते रहते हैं कि हम फ़लाँ को ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, इसको ये कैसे मिल गया, इससे ज़्यादा तो मैं बेहतर थी, अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया, और मेरे साथ ही हमेशा ये होता है, वो होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमें हिदायत और तक़वा से बहुत दूर ले जाती हैं और हमें दुनिया में फंसा देती हैं। फिर हम दुनिया में फंस जाते हैं, फिर हम
اور چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی، ہمیں سمجھایا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اور لوگ بھی ہم سے تب محبت کرتے ہیں، تب ہم عفاف ہمارے اندر آئے گا جب ہم لوگوں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، جب ہم ایک ایک کی چیز پر نظر رکھیں گے اور اس کی چیزوں کو گائیں گے اور کہیں گے تمہارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ جو ہے نا انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی کہ آپ کو بتائیں نا، اگر میرے اوپر کسی حاسد کی نظر ہو یا کسی بھی انسان کی میری چیزوں پر نظر ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہے گا کہ یہ میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ یہ عجیب الگ نگاہ سے، الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ غنا دنیا سے بے پرواہ ہو جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے میں راضی ہوں، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے ہر وہ چیز دی ہے جو میری ضرورت ہے، ہاں اگر کوئی چیز نہیں دی تو اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہوگی۔ اس طرح کی جو ایک ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو اسے غنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں 4 چیزوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی جو سنن ترمذی حدیث نمبر 3489 میں آپ کو ملے گی، اور یہ حدیث آپ کو دوسری احادیث کی کتب میں بھی ملے گی، یعنی کہ یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے جو بہت سے احادیث کے بکس میں ہمیں مل جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے ہم یہ بھی سیکھیں گے۔ یعنی دعائیں ایک زندگی کا بہت ہی بہترین حصہ ہیں، ہمیں پتہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو کیوں نہ وہ دعائیں مانگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کیا مانگے، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں یا آ کر کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دعا کروں، کیسے دعا کروں، تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے آپ بھی انہی الفاظ میں اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس تڑپ کے ساتھ اور پورے زندہ دل کے ساتھ، یعنی ہمارے دل جب غافل نہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو، تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور ہم نے یہ جو بار بار دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت، تقوی، عفاف اور غنا عطا کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی دعا کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔